السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المختصر فی السیرۃ النبویہ، اس کو ہم نے شروع کیا بفضل اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے معاملات کو مختصراً دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو مختلف پہلوؤں میں مختلف انداز میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، تو ابتدا کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ اپنے درس میں ہم رکے تھے شق صدر تک، اور آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو شیخ حافظہ اللہ اپنی اس مختصر میں آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدہ آمنہ بنت وہب آپ علیہ السلام کو لے کر مدینہ منورہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تشریف لے گئیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی، یعنی آپ بچے تھے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے آپ واپس اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لا چکے تھے۔ اور چونکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال خاندان کے لوگ موجود تھے، تو وہ اپنے ان خاندان کے لوگوں سے ملاقات کے لیے وہاں تشریف لے گئیں، اور آپ علیہ السلام کے والد سید عبداللہ، ان کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر یا ان کا کچھ ایسا مقام تھا جس کی نشاندہی کی جاتی رہی تھی، البتہ اس کے کوئی واضح دلائل موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نہیں ملا کہ آپ نے کبھی کسی حدیث میں کوئی تذکرہ آیا ہو کہ آپ علیہ السلام کے والد کی قبر کہاں پر ہے اور آپ وہاں جاتے ہوں، ایسا کبھی پڑھنے میں نہیں آیا۔ اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال، آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت ایک جگہ آتی ہے جسے ابوا کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، اب درمیان تو نہیں ہے، یہ مکہ کی طرف قریب ہے، مدینہ سے دور ہے، اور یہ پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے ابوا کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ وہاں سے پرانے راستے سے سفر کریں، یعنی مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 2 راستے جاتے ہیں، ایک قافلوں والا راستہ ہے جو جدہ کی طرف سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے، اور دوسرا راستہ جو عمومی طور پر آج استعمال ہوتا ہے، جس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ایگزیکٹلی تو وہ راستہ نہیں تھا، لیکن تقریباً طرف وہی استعمال کی تھی آپ نے۔ تو یہ جو ابوا کا مقام ہے، یہ اس راستے پر ہے جو راستہ مدینہ منورہ جدہ کی طرف سے جاتا ہے، اور اس راستے میں ابوا کا مقام آتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ علیہ السلام 7ویں سال کے قریب پہنچنے والے تھے، یعنی ابھی 7واں سال شروع نہیں ہوا تھا، ایک چھوٹے بچے تھے، اور 6 سال کا بچہ ہو اور راستے میں اس کی والدہ کی وفات ہو جائے، تو پتہ نہیں ہم اس ماحول کا یا اس وقت کا یا اس کیفیت کا اندازہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ کبھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کسی بچے کی والدہ کا انتقال ہو جائے، اور بچے کی عمر 6 سال یا 7 سال ہو، اس کے جذبات کیا ہوں گے، اور اس صورت میں کہ اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہو، اور اس صورت میں جو یہ کیفیت ہے، یہاں تک تو پہنچنا ہی ممکن ہے کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ام ایمن موجود ہیں صرف، اور راستے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کیسے دفنایا ہوگا، کیسے قبر کھودی گئی ہوگی، یہ سب کیسے ہوا ہوگا، اللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، بچپن سے لے کر اور آپ کی نبوت تک، اور پھر نبوت کے بعد سے آپ کی وفات تک، یقیناً ہم سب کے لیے اس میں
جگہ جگہ پر نمونہ موجود ہے۔ اور ایک شیخ کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک ترتیب لکھی ہوئی تھی، انہوں نے لکھا کہ آج یعنی جن مشکلات، جن مسائل اور جن تکلیفوں کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا، کیا آج کوئی بھی ایک ایسا انسان اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ سارے مسائل میرے ساتھ پیش آئے ہیں؟ واللہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے، اور انہوں نے جو کاؤنٹنگ اس میں کی تھی بہت سارے تھے، تو انہوں نے اس میں جو باتیں لکھی تھی، واقعی ان باتوں کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سب مسائل اور ان سب تکالیف سے وہ آدمی گزرا ہو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت گزری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہر طبقے، ہر لیول، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ پرسنل معاملات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی ڈھارس کا مقام مل جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کن ہستی کے ساتھ ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں افضل ترین مخلوق ہیں اور عزت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ان کے ساتھ جب زندگی میں یہ ہوا ہے، اور اگر میرے ساتھ ہی ہو گیا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی مقام ابوا پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کفالت ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس آ گئی، اور عبد المطلب نے آپ کی کفالت کو سنبھال لیا، اور اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 6 برس تھی، اور یہ کفالت تقریباً 2 سال جاری رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دادا کے دل میں آپ کی شدید محبت ڈال دی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ قریب قریب رکھتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کھانے پر بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اور ان کی اس محبت کا ایک انداز ایک شعر میں ملتا ہے کہ یہ المستدرک کی روایت ہے جسے حسن روایت کہا گیا اور اسے صحیح بھی کہا گیا ہے۔ ان کندیر ابن سعید ان ابیہ قال، کیا کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں حج کیا، اور حج کرتے ہوئے طواف کے دوران جب کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، اور وہ کچھ رجز کہہ رہا تھا، اور اس رجز میں ایک شعر تھا، رب رد الی راکبی محمد ردہ الی وسطن اندی یدا۔ یہ شعر اس نے سنا، تو وہ یہ شعر سننے کے بعد اس نے سوال کیا کہ کون ہے یہ آدمی؟ تو انہیں کہا گیا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے بیٹے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جانوروں کی اپنے اونٹوں کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ ان کے اونٹ کہیں دور چلے گئے تھے، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے تھے کہ بھیجا جا کے وہ اونٹوں کو ہانک کر لائیں۔ تو چونکہ انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا اپنی زندگی میں کہ کوئی بھی معاملہ عبد المطلب کو پیش آتا اور جب وہ دیکھتے کہ یہ امر کامیاب ہونا چاہیے تو اس امر کی کامیابی کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جب یہ کام میں انہیں کہوں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو اسی نظریے کے تحت انہوں نے اپنے اونٹوں کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اس وقت بچے تھے، بھیجا کہ وہ لے کر آئیں، لیکن ان کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ تو ان کی اس تاخیر میں کہ جو عبد المطلب ہے دادا وہ مضطرب ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ شعر کہہ ڈالا کہ رب رد الی راکبی محمد ردہ الی وسطن اندی یدا۔ اب اگر کوئی گرامر یا عربی زبان جانتا ہے اور وہ بلاغت وغیرہ نہیں جانتا اور اس نے بلاغت اور فصاحت کی کتابیں نہیں پڑھی تو وہ اس شعر کا ترجمہ اپنے حساب سے کر لے گا، لیکن اس شعر کا جو ترجمہ ہے وہ بظاہر الفاظ میں نہیں چھپا ہوا۔ پہلی بات انہوں نے کیا کہا، رب رد الی راکبی محمد، اب راکبی مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب ہے میرا سوار۔ اب یہاں یہ تو نہیں مطلب کہ اے میرے رب میرے سوار محمد کو میری طرف لوٹا دے، یقیناً یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں جو راکبی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر اس کا مقصد ہے کہ ایسی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور میں ان کو خود سے جدا نہیں کرتا۔ یہ راکبی کہہ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ میرے ہر وقت کے ساتھی ہیں، یعنی میرے ہر وقت کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لوٹا دے۔
اب دیکھیں تھوڑی دیر کی بھی جو فراقت ہے وہ برداشت نہیں ہوئی، اور پھر کیا کہا، ردہ الی وسطن عندی یدا۔ اب یہ جو جملہ ہے وسطن عندی یدا، یہ فصاحت میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ظاہراً لفظ کے اگینسٹ ہے۔ اگینسٹ سے مراد یہ کہ اس میں ڈیپر میننگ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے ڈیپر میننگ یہ ہے کہ مجھ پر ایسا احسان کر جو زندگی بھر یاد رکھا جائے اور وہ میرا سہارا بن جائے۔ یعنی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لوٹانے کا جو ہے رب تیرا احسان ہوگا، یہ ایسا احسان ہوگا کہ میں زندگی بھر اس کو نہیں بھول پاؤں گا۔ تو اسی لیے وہ سننے والے نے جب یہ شعر سنا تو اس نے سوال کیا، بھئی یہ کہنے والا کون ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات؟ کیونکہ اب صاف ظاہر ہے کہ وہ میرے طرح کا عربی کا طالب علم تو نہیں تھا، تو وہ قریش میں سے تھا اور وہ شعر و شاعری کو، اس کی گہرائی کو بڑے خوب جانتے تھے۔ بہرحال تو اسی اسنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ہانکتے ہوئے تشریف لائے، اور جو ہی وہ تشریف لائے تو آپ کے دادا نے آپ کو فوراً گلے سے لگا دیا، فَأَعْتَنَقَهُ، یعنی گلے لگا لیا، اور کہا اے میرے بیٹے، میں تم پر بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اور میں کبھی بھی کسی چیز پر اتنا خوف زدہ نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں آپ کو کسی بھی حاجت میں اس طرح سے نہیں بھیجوں گا، یعنی خود سے الگ نہیں کروں گا، اور آپ بھی مجھ سے الگ مت ہوئیے گا مستقبل میں۔ یعنی اتنی محبت تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے دادا کی وفات ہو گئی، اور آپ کے دادا کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور آپ نے کفالت کی وصیت براہ راست ابو طالب کو کی۔ ابو طالب کو وصیت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو اس سبب آپ کی کفالت ابو طالب کے پاس چلی گئی۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں جو کردار ادا کیا، یقیناً وہ بہت بڑا کردار تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کے لیے ایک دیوار بن گئے، اور نبوت سے پہلے بھی پوری محبت دی، بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ احترام کیا، اور جب نبوت آ گئی تو تب تو پھر اور بڑا کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک اوٹ بن کر سامنے آ گئے کہ آپ تک کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، چاہے لفظوں کی ہو یا چاہے کوئی فزیکل کوئی تکلیف کو پہنچانا چاہے، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، چونکہ ابو طالب سرداران مکہ میں سے تھے۔ تو بہر 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے، اور انہوں نے اپنی کفالت کا پورا حق ادا کیا۔ 12 سال کی عمر مبارک تھی آپ علیہ السلام کی، تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر شام روانہ ہوئے تجارت کے سلسلے میں، اور ابو طالب بھی اپنے والد عبد المطلب کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے تھے، اپنے سے دور نہ کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو لے کر وہ شام جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی ہے، راہب تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ، اب ہمارے ہاں اردو میں سے بحیرہ کہا جاتا ہے، اصل میں بحیرہ تھا، تو عربک میں اسے بحیرہ ہی استعمال کیا گیا۔ وہ بحیرہ، وہ چونکہ تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صفات اس نے پڑھی ہوئی تھی کتابوں میں، اس کے ذریعے پہچان لیا، اور اس نے ابو طالب سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ آپ کو یہاں سے واپس لے جائیں، کیونکہ اگر یہود کو پتہ چل گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر آنے والے جو یعنی آپ علیہ السلام کے ارد گرد ہونے والے جو معاملات تھے ان کا مشاہدہ تمام جماعت نے کیا تھا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کسی کو کیا پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، لیکن بہرحال انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم فوکس بھی کر لیتے ہیں۔ بڑا لمبا سفر ہے مکہ سے شام تک جانا، تو وہ مشاہدہ کوئی 2 گھنٹے کا تو نہیں تھا، وہ تو دنوں کا سفر تھا، تو دنوں کے سفر میں تو انسان بہت کچھ آبزرو کر لیتا ہے، تو لوگ آبزرو کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خاص معاملات۔ اب ایک بات غور کیجئے، 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر لے جاتے ہیں۔ اب یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں لے کر گئے تھے، وہ یقیناً آپ کو
تجارت کے معاملات کا مشاہدہ کروانے کے لیے لے گئے تھے کہ سفر کیسے ہوتا ہے تجارت کا، تجارت کے دیگر معاملات کیسے ہوتے ہیں، چاہے نہ بھی سکھائے جائیں تو 12 سال کی عمر میں جو ساتھ لڑکا ہے تھوڑی بہت ہوں تو وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی مبارک عمر میں ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے، ہمارے لیے یہ چھوٹی عمر ہے۔ عرب کلچر میں 12-13 سال کا جو جوان ہوتا تھا اس جوان کو گھر کا ایک سربراہ سمجھا جاتا تھا، اسے گھر کے معاملات سکھائے جاتے تھے، اسے اپنی مجلسوں میں بٹھایا جاتا تھا، اسے بڑی بڑی باتیں سکھائی جاتی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، 14 اور 15 سال کے لڑکے کو بھی گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں اسے دور ہٹا دیا جاتا ہے، اسے نہ گھر کے جو حساب کتاب کے معاملات میں داخل کیا جاتا ہے، نہ اسے رشتوں کے معاملات میں اس کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے کہ رشتوں میں انبن ہو تو اس میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو بڑوں میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، جی تم بچے ہو یہ تمہارا کام نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ بچہ بچہ کہہ کر اس کو ہٹا رہے ہیں تو وہ سیکھے گا کب؟ جب وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی جب اب اس پر ذمہ داری ڈلتی ہے تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ نے اسے معاملات میں مداخلت، یعنی اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ مطلب 10 سال یا 12 سال کا بچہ کوئی مشورہ دے دے، اس کے مشورے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ سیکھے گا کب؟ آپ اس کا مشورہ سن لیں، اس کے مشورے پر اس کو داد دیں تاکہ وہ اعتماد حاصل کرے کہ ہاں میری بات بھی کی کوئی ویلیو ہے، عمل کرنا نہ کرنا سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کو ایسے رد کر دیا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو ہی انسان سیکھتا ہے۔ اور اگر ذرا تھوڑی سی نرم دلی سے اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کیجئے، ہم سب مل کر لیتے ہیں کہ کس عمر میں جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ اب بچے جناب معاملات میں حصہ بھی لیں اور اب وہ حساب کتاب بھی سیکھیں، لیکن جس وقت ہم ان پر یہ ذمہ داری ڈالنے کو پہنچتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب تک ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور 2-4 سال بعد شادی کر دیتے ہیں، اب وہ جناب اپنے لڑائیاں بھی خود بھوگتے ہیں اور اپنے مسائل خود حل کریں، پھر اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کی سیرت کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً جگہ جگہ پر ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جو قریش کے 6 قبائل ہیں ان کے درمیان میں ہوا تھا، اور حلف الفضول کہ وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک ہے وہ تقریباً 15 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال کی عمر اس وقت رکھتے تھے، اور اس کا جو نام ہے حلف الفضول، فضول کیوں رکھا گیا؟ اصل میں تاریخ میں تلاش کرنے کے بعد حلف کا مطلب تو معاہدہ ہے، فضول کیوں رکھا گیا؟ یہ فضول کیا ہے؟ یہ بیسیکلی 3 آدمی تھے اور ان تینوں کا نام فضل تھا، فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ اور فضل ابن الحارث۔ یہ وہ 3 آدمی تھے جنہوں نے اس بات کو بیسیکلی ایک ایجنڈا کے طور پر قریش کے قبیلوں کے درمیان میں پیش کیا، اس معاہدے کی جو شک ہے، جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے پیش کیا، اور یعنی انہوں نے لیڈ کیا اس معاملے کو، اس کے سبب ان کے نام پر اس کا یہ نام ہے حلف الفضول۔ یہ فضول فضل کی جمع ہے، تو حلف الفضول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کو بہت پسند کیا ہے۔ اس کے اندر جو قریش کے جو قبائل تھے وہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان اس وقت عمر کے لحاظ سے، اپنے شرف کے لحاظ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے قریش میں بڑے تھے، ان کا ایک مقام تھا، اس لیے ان کے پاس یہ اکٹھے ہوئے، جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، اسد بن عبد العزہ اور زہرہ بن کلاب و تیم بن مرہ، اور یہ سب انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں کیا تھا کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم اگر ہمیں ملے گا، چاہے وہ ہمارے یعنی قریشیوں میں سے ہے یا قریشیوں میں سے نہیں ہے، اور جو مکہ میں داخل ہو جائے گا عام لوگوں میں سے بھی، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، اور جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس ظلم سے، یعنی اس ظالم سے اس مظلوم کے حق کو حاصل کیا جائے گا، اور اس کی ظلم کو دور کیا جائے گا، اور اس حق کو حق والے کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ جو معاہدہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پسند کیا کہ آپ نے کیا فرمایا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفن، یعنی میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک بڑے معاہدے میں شرکت کی، ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لاجبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یعنی اب حمر النعم ہوتا ہے یعنی سرخ اونٹوں، سرخ اونٹوں کا ریوڑ، یعنی بہت سارے سرخ اونٹ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں کے مقابلے میں یہ معاہدہ پسند ہے، یعنی اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور کہے کہ یہ معاہدہ کرو تو میں سرخ اونٹوں کو رد کر دوں گا اور یہ معاہدہ قبول کر لوں گا۔ اور یہی وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، یعنی اگر اسی قسم کا کوئی معاہدہ اسلام میں بھی کیا جائے تو میں اس کا جواب دیتا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہدت حلف المطیبین مع عمومتی، یعنی میں نے حلف المطیبین کا جو معاہدہ ہے اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شرکت کی، وَأَنَا غُلَامٌ، اور اس وقت میں ایک لڑکا تھا، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ، یعنی اس معاہدے کو میں کبھی بھی نہیں توڑوں گا چاہے اس کے مقابلے میں میرے سامنے سرخ اونٹ ہی کیوں نہ دیے جائیں، یعنی وہ بھی مجھے قبول نہیں ہوں گے اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، یعنی اس معاہدے کو میں کبھی بھی نہیں توڑوں گا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدے کا نام، ایک لفظ استعمال کیا مطیبین، یہ جو معاہدہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ کون تھے؟ اصل میں یہ زمانہ جاہلیت میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے اندر خانہ کعبہ کی چابیوں اور جھنڈا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا معاملہ اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ طے پایا تھا۔ اور اس وقت جو قریش کے جو قبائل اس کام میں اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ایک بیسیکلی ان کی عورتوں نے ایک برتن لیا اور اس برتن میں خوشبو ڈالی، اور وہ تمام جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے اس بات پر معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس خوشبو میں ڈالے تھے۔ اس خوشبو میں ڈالنے والے جو لوگ تھے وہ جو قبائل تھے ان کو مطیب کہا گیا۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت نہیں کی تھی لیکن اس معاہدے کو اس معاہدے کی طرح ہی قرار دے دیا چونکہ وہ بھی ایک اچھا معاہدہ تھا اور اس میں بھی ظلم کے خلاف ہی بات کی گئی تھی۔ تو اس لیے آپ، حالانکہ یعنی آپ اس میں شامل نہیں تھے لیکن آپ کو وہ معاہدہ بھی پسند تھا، اسی لیے آپ نے حلف الفضول کو حلف المطیبین کے ساتھ جوڑ دیا۔ سو یہ حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنے بکریوں کے چرانے کا تذکرہ بھی کیا، اور جو یہاں پر جو سیرت نگار حافظہ اللہ ہیں اس حلف الفضول، چونکہ آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انتہائی اہم باتوں کو ترتیب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور یقیناً ہر چیز میں اب حلف الفضول میں بھی ایک تفصیل وہاں پر موجود ہے اور پھر اس کے نکات کو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے اپنی جو ضخیم کتاب ہے اس میں، اور دیگر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بھی جب اس پر زیادہ تفصیلی باتیں کی ہیں تو وہاں اس کے پھر جو نقاط تھے ان کو مزید واضح کیا ہے۔ اب آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکریاں چرانے کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے عمر میں بکریوں کو بھی چرایا ہے، اور یہ یقیناً نبوت سے پہلے کا معاملہ تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس نے بکریاں چرائی ہوں، یعنی ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ فقال اصحابہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا وانتا، یعنی کیا آپ نے بھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها على قراریت لأہل مکہ تھا، یعنی میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا تھوڑے سے پیسوں کے عوض، یعنی یہ جو قراریت ہیں بیسیکلی یہ جمع قیرات کی ہے، وہ جزء من اجزاء الدینار، یعنی یہ دینار کے کچھ اجزاء کو کہا جاتا تھا قراریت، جیسے میرا خیال ہے کہ پاکستان انڈیا میں جیسے وہ دمڑی کہا جاتا تھا نا، شاید یہ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے، یا پیسے، یعنی روپیوں کے جو پیسے ہوا کرتے تھے 5 پیسے 1 پیسہ یا 10 پیسے، اور اس سے پیسے دمڑیاں چلتی تھیں، یہ اس قسم کی یعنی قراریت جو دینار کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی مکہ والوں کے لیے آپ بکریاں چراتے تھے اور اس پر کچھ جو
قراریت ہیں وہ آپ لیا کرتے تھے اجرت کے طور پر۔ اس کے بعد ایک اور روایت آتی ہے کہ ان عبدۃ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تفاخر اہل الابل واصحاب الشاء، یعنی ایک دوسرے پر بکریاں چلانے والوں اور اونٹیں چلانے والوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، یعنی ہمارا یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم اونٹ چلاتے ہیں، بکریاں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم زیادہ قابل فخر ہیں کہ ہم بکریاں چلاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے پر انہوں نے ایک دوسرے سے زیادہ بہتر ہونے کا جب اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے پھر بکریوں کا اعلان کیا، تو اب اس کا مطلب بکریاں چرانے والے زیادہ اوپر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بُعِثَ موسیٰ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبُعِثَ داود وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور وہ بکریوں کے چلانے والے تھے۔ پھر وہ آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ بکریوں کے چلانے والے تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَىٰ، کہ میری بعثت ہوئی اور میں بھی بکریاں چلانے والا تھا۔ غنماً لأہلی بھی اجیاد، یعنی اپنے جو علاقے والے ہیں یا گھر والے ہیں ان کی بکریاں چلاتا تھا اجیاد کے مقام پر۔ اب یہ اجیاد کیا ہے؟ اجیاد بیسیکلی ایک علاقے کا نام ہے جو بیسیکلی پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں اگر آج آپ مسجد الحرام جائیں، مسجد الحرام میں باب عبد العزیز سے آپ باہر نکل کر اگر لیفٹ کی طرف باہر کو نکلیں، جو آج کلاک ٹاور کے سامنے کھڑے ہوں تو لیفٹ سائڈ پر ہے، یہ پورا علاقہ اجیاد کہلاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ پہاڑی علاقہ ہے، تو اوپر نیچے پہاڑیاں ہیں۔ تو اس علاقے میں آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو مسجد الحرام کی اب تقریباً باہر کی طرف ہی پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے علاقے کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اب علماء نے پھر اس میں حکمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو بکریاں چرانے کا جو یہ ایک ان کو بیسیکلی ان کی زندگی میں یہ جو ایک مقام آیا، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، تو اس پر انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں۔ مثلا اس میں ایک بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ان یحصل لهم التمرن، یعنی بیسیکلی ایک پریکٹس ہے، پریکٹس کروائی جائے، کیونکہ آگے ان کو ان کی امت کے معاملات کو سنبھالنے کا موقع ملنے والا ہے، ایک بڑا کام ملنے والا ہے۔ اور امت میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عقائد کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اب آپ اگر 50 یا 30 یا 20 بکریاں اگر چرائیں تو ان بکریوں میں ہر بکری اب ایک جیسی تو نہیں ہوتی، ہر بکری کی طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی سست ہوتی ہے، کوئی تیز ہوتی ہے، کوئی چالاک ہوتی ہے، کوئی بہت باغی طبیعت کی ہوتی ہے۔ تو جو بکریاں چرا رہا اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان تمام بکریوں کی حفاظت کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی صحت کا خیال رکھنا، پھر ان کا یہ بھی خیال رکھنا کہ وہ ایسی جگہ میں داخل نہ ہو جائیں جو ممنوع ہیں، پھر ان کا یہ بھی خیال رکھنا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری کھو نہ جائے، ہر لحاظ سے پھر ان بکریوں کا ان کا دھیان۔ اور یہ ایک صبر والا کام ہے، یقیناً پھر ایسے کام میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ساتھ بکریوں کے ساتھ دور دور بھی چلنا پڑتا ہے، تھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو علماء نے پھر اس کو امت سے محمول کیا ہے کہ گویا کہ ایک انبیاء کی ایک ٹریننگ کروائی گئی اس کے ذریعے۔ اور ان جو اس کتاب کے سیرت نگار ہیں، انہوں نے آخری پوائنٹ میں لکھا ہے کہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہ جو تذکرہ فرمایا بُعِثَ مُوسَىٰ وَهُوَ رَاعِي بُعِثَ داود وَهُوَ رَاعِي وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَىٰ، تو یہ جو آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا سب سے زیادہ بلند مقام ہے، لیکن انکساری اور تواضع کے طور پر آپ نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعلان کیا کہ آپ کو بکریاں چرانے کی توفیق ملی، اور آپ نبی بھی بنے پھر ساتھ ساتھ، یعنی آپ بکریاں بھی چراتے تھے اور لیکن آپ کو نبوت جیسا بڑا درجہ بھی مل گیا۔ اور پھر آپ نے اپنے جو انبیاء بھائی ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے یعنی یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں کچھ ان سے الگ ہوں، یعنی اپنے آپ کو ان کے بیچ میں ہی شامل کر دیا کہ انبیاء کا تذکرہ کر دیا۔ تو یہ جو عالم ہے اس کتاب کے، انہوں نے یہ پوائنٹ بڑا اہم لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی تواضع اور انکساری کا یعنی متواضع ہونے کا ثبوت دیا کہ آپ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود
اپنے آپ کو اپنے انبیاء بھائیوں کے ساتھ برابر سمجھتے تھے۔ الحمدللہ۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے قبول فرما لے، اور اگر اس میں بولتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔